اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، آپ خود کو اس چیز سے کیوں منع فرماتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال فرما رکھا ہے؟ آپ اپنی ازواج کی اس قدر دلجوئی فرماتے ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے مومنو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھول ڈالنا مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تمہارا مددگار کارساز ہے، اور وہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے ایک رازدارانہ بات ارشاد فرمائی، پھر جب وہ اس بات کا ذکر کر بیٹھیں اور اللہ نے نبی پر اسے ظاہر فرما دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کا کچھ حصہ جتا دیا اور کچھ حصہ بتانے سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کی خبر دے دی تو وہ بولیں، آپ کو یہ کس نے بتا دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بڑے علم والے، بڑی آگاہی والے رب نے بتا دیا ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ایک ہی بات کی طرف جھک گئے ہیں۔ اگر تم دونوں نے اس بات پر ایک دوسرے کی اعانت کی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث رنج ہو سکتا ہے، سو بے شک اللہ ہی ان کا دوست و مددگار ہے، اور جبرائیل اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد سارے فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر ازواج بدلہ میں عطا فرما دے، جو فرما بردار، ایماندار، اطاعت گزار، توبہ شعار، عبادت گزار، روزہ دار، بعض شوہر دیدہ اور بعض کنواریاں ہوں گی۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے مقرر ہیں، جو کسی بھی امر میں جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کام انجام دیتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اے کافرو، آج کے دن کوئی عذر پیش نہ کرو، بس تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کرتے رہے تھے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو، یقین ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری خطائیں دفع فرما دے گا اور تمہیں بہشتوں میں داخل فرمائے گا، جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں۔ جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان اہل ایمان کو جو ان کی معیت میں ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف تیزی سے چل رہا ہوگا۔ وہ عرض کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اے نبی، آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی فرمائیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، بس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔
اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی جب اس نے عرض کیا، اے میرے رب، تو میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل بد سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی بیان فرمائی جس نے اپنی عصمت و عفت کی خوب حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے فرامین اور اس کی نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی۔